قال امیر المؤمنین علیہ السلام الکوفۃ کنز الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکین مدینہ و نجف کے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ مولا کی ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کوفہ شہر کے بارے میں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ ابھی آپ کے ساتھ میں مناظر شیئر کر رہی ہوں ایک جگہ کے، مسجد کوفہ کے ایک پلر کے، جو کہ جس کے بارے میں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ 21 رمضان المبارک کو جب مصائب ہو رہے تھے، فجر کی اذان ہو رہی تھی اور مصائب بالکل عروج پر تھے، تب یہ دیوار جو ہے یہ اس وقت پھٹی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شب ضربت ہے 19 رمضان کو۔ تو یہاں پر میں نے سنا ہے کہ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار اس وقت پھٹی تھی۔ تو یہ کتنے سال گزر چکے ہیں، تقریباً 5-6 سال تو تقریباً اس کو میں خود سے دیکھ رہی ہوں، یہ ایسے ہی ہے۔ تو اب واللہ عالم کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی اس میں جو ہے وہ سچائی نہیں ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں پر اس دیوار کے بارے میں یہ بات مشہور ہے۔ تو جی ناظرین، ابھی آپ کے ساتھ میں مناظر شیئر کر رہی ہوں مسجد کوفہ کے، جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو مسجد کوفہ لے کر چلوں گی، وہاں کی زیارات کرواؤں گی۔ تو آج ہم آئے ہیں مسجد کوفہ میں۔ جی ویورز، یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ جو مسجد ہے، مسجد کوفہ، یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں کہ یہ اس میں نماز ادا کرنا گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ رسول خدا کے پیچھے نماز ادا کی جائے۔ ماشاءاللہ سے اس مسجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آہستہ آہستہ میں آپ کے ساتھ اس کی تمام خصوصیات کو بیان کروں گی۔ ابھی میں آپ کے ساتھ باہر کے مناظر شیئر کر رہی ہوں، پھر ہم اندر چلتے ہیں۔ اندر بھی آپ کے ساتھ سارے میں جو ہے وہ جو مقامات ہیں، مقام نوح ہے، مقام ابراہیم ہے، مقام جبرائیل ہے، مقام تشت ہے، وہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ ان کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ اور اس مسجد میں بہت زیادہ مقامات ہیں، بہت زیادہ یہاں پر نماز پڑھنے کا، عبادت کا بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم لوگوں کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو تم لوگ دور دور سے سفر کر کے اس میں نماز ادا کرنے کے لیے آؤ ماشاءاللہ سے۔ اور اس میں 4 مقامات میں سے جو مسجد کوفہ ہے، اس کے بارے میں یہ بھی ایک مشہور روایت ہے کہ اس میں مسافر پر اختیار ہوتا ہے کہ وہ قصر نماز ادا کرے یا پھر جو ہے وہ کامل نماز، یعنی کہ جیسے کہ مسافر کے لیے نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر اختیار ہے کہ وہ قصر پڑھ سکتا ہے یا مکمل نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ جی ویورز، ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مسجد کوفہ کے دروازے کے سامنے، اور یہاں سے ہم اذن لے کر صلوات پڑھ کے مولا سے اذن لے کر انشاءاللہ اندر جائیں گے اور آپ کو اندر کے مناظر دکھائیں گے۔ یہ دیکھیے، جیسے ہی اندر داخل ہوں تو یہ بہترین سے جو جس کو ہم اردو زبان میں صحن کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ اس کے جو ہے تھوڑا سا تاریخی، اس کی جو ہے ابھی بھی چھتیں جو ہے پرانے زمانے کی لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، لیکن خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اور اندر داخل ہوتے ہی یہ دیکھیے کہ سامنے بہت ہی بڑا صحن ہے، اور اتنا یہ خوبصورت اور اتنی روحانیت ہے اس صحن میں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ امیر کائنات جو ہے وہ ابھی ابھی نماز پڑھا کر یہاں سے گئے ہیں، ابھی تک ان کی خوشبو، ان کے قدموں کی آواز، ان کے دعاؤں کا اثر آج بھی اس مسجد میں موجود ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیے، یہ پانی پینے کی اور وضو کرنے کی یہ جگہ بنائی گئی ہے، سبیل لگائی گئی ہے، اور یہاں پر بہترین مولا کے حرم مسجد کا پانی جو ہے وہ بہترین شیریں پانی ہے، جنت کی جو ہے وہ فیل آ رہی تھی، فیل ہو رہا تھا کہ ہم جنت میں موجود ہیں اور مولا کے صحن میں کھڑے ہو کر ہم مولا کے گھر کا پانی پی رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے زائرین، یہ دوپہر کا اس وقت ٹائم ہے، تقریباً 3-3:30 کا یہ ٹائم ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے دھوپ بھی بڑی بہترین فیل ہو رہی تھی۔ گرمیوں کی آمد ہے، سردیوں کی رخصت ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیے لوگ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ویورز، یہ دیکھیے یہ جو آپ کے سامنے ابھی جو یہ مقام میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ اس وقت جو ہے یہ گھڑی کا کام کرتا تھا، کیونکہ لوگ جو ہے اس وقت اس زمانے میں یہاں پر کھڑے ہو کر سورج کا اندازہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ نماز کے اوقات کا اندازہ کیا کرتے تھے۔
یہ وہ مقام ہے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے. یہ دیکھیے اس وقت یہاں پر وہ کوئی حساب ہوگا ان کا، وہ سائے کی مدد سے، اس پلر کے جو سائے کی مدد سے وہ شاید جو ہے اس ٹائم کو دیکھتے ہوں گے کہ سورج کو دیکھ کر نماز کے اوقات کا پتہ کرتے ہوں گے اور یہاں پر نماز ادا کرتے ہوں گے. یہ اس وقت کا ابھی بھی یہ دیکھیے یہاں پر محفوظ ہے. اور یہ دیکھیے یہ بہت ہی بڑا صحن ہے ماشاءاللہ سے. یہ صحن کے اندر جو ہے ارد گرد جو ہے وہ مقامات ہیں، میں ایسا آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں. جی ویورز، ابھی میں آپ کے ساتھ ایک مقام شیئر کر رہی ہوں. یہ مقام کا نام ہے مقام دقۃ القضاء. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مولا امیر کائنات جو ہیں وہ یہاں پر فیصلے کیا کرتے تھے. جو بھی کوئی ان کے پاس کوئی فیصلہ آتا تھا، کوئی آتے تھے لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے، تو وہ یہاں پر جو ہے اس مقام پر لوگوں کو جمع کر کے یہاں پر وہ فیصلے کیا کرتے تھے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 2 رکعت جو ہے یہاں پر نماز ادا کی جائے. مقام دقۃ القضاء یہ بھی مسجد کوفہ کے اندر موجود ہے. اور اس کے بالکل پیچھے ہے مقام تشت. مقام تشت وہ مقام ہے کہ جب ایک لڑکی جو ہے اس زمانے میں بغیر شادی کے جو ہے وہ اس کا پیٹ جو ہے وہ موٹا ہو رہا تھا، بڑا ہو رہا تھا، تو لوگوں نے اس پر الزام لگا دیا تھا کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے جو ہے وہ غلط کام کیا ہے. تو یہ فیصلہ بھی مولا کے پاس آیا تھا. تو لوگ جو ہے وہ اس پر بدکاری کا الزام لگا رہے تھے، لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ بار بار منع کر رہی تھی کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو پھر یہ فیصلہ بھی مولا کے پاس آیا تھا. تو مولا نے اس موقع پر اس جگہ پر ایک تشت منگوایا تھا اور اس میں گوبر یا کیچڑ کہا تھا کہ لایا جائے اور حکم دیا تھا کہ اس لڑکی کو اس پر بٹھا دیا جائے. تو جیسے ہی وہ لڑکی اس مٹی پر یا اس کیچڑ پر بیٹھی تو وہ جو اس کے پیٹ کے اندر کوئی جونک تھی یا جو بھی چیز تھی وہ باہر آ گئی. تو یہ فیصلہ بھی جو ہے اس تشت کی وجہ سے، تبھی اس جگہ کا نام مقام تشت ہے کہ اس جگہ پر مولا نے فیصلہ کیا تھا اور جو ہے اس لڑکی کو جو ہے وہ الزاموں سے بچایا تھا. تو اس جگہ کا نام آج بھی مقام تشت ہے اور یہاں پر بھی 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. اس پر یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا بھی ہے. ماشاءاللہ دیکھیے یہاں پر ہر جگہ جو ہے مختلف مقامات ہیں. مقام نوح بھی ہے جہاں پر جو ان کے گھر میں تندور تھا، جہاں سے پانی ابلا تھا، پانی نکلا تھا، جو کہ ان کی بیوی نے کہا تھا کہ تم اگر اتنے نبی ہو، اتنے سچے ہو تو اس تندور میں سے پانی نکال کر دکھاؤ. تو وہ جگہ بھی یعنی وہ تندور بھی اس وقت اسی جگہ پر ہوتا تھا. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح کا گھر جو ہے وہ اسی جگہ پر ہو. تو اس تندور میں سے پانی نکلا تھا کہ جو کہ اتنا زیادہ نکلتا رہا تھا کہ وہ پوری دنیا پر پانی ہی پانی کا عذاب آیا تھا. وہ بھی آپ سب کو آپ کے ذہنوں میں ہوگا. ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مسجد کوفہ کی ایک بہت بڑی سینری، بہت بڑی تصویر. اس میں ہر جگہ ہر مقام مینشن ہے. یہ بھی مسجد کوفہ کے اندر بہت ہی بڑی سینری، بہت بڑی تصویر لگی ہوئی ہے. یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ سب بھی ان مقامات کو غور سے پڑھ لیں، دیکھ لیں. جی ویورز، اس کی ماشاءاللہ بہت زیادہ فضیلت ہے. اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی ہے کہ جب رسول خدا معراج پر جا رہے تھے 27 رجب کو، تو ان کا جب یہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے جبرائیل سے پوچھا کہ ہم یہاں کہاں سے گزر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ہم مسجد کوفہ کے سامنے سے گزر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خدا سے اجازت لو کہ میں یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کر سکوں. تو انہوں نے جبرائیل نے خدا سے اجازت لی تو رسول خدا نے یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیے تھے. اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں نماز پڑھنا جو ہے وہ کس قدر اہمیت کا اور فضیلت کا حامل ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہاں پر واجب نماز ادا کرنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے اور نافلہ نماز پڑھنا 500 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. تو یقیناً آپ کو اس کی فضیلت کا یہاں سے اندازہ ہو رہا ہوگا. یہ بہت ہی مبارک اور 4 اہمیت والے مقامات میں سے 4 مسجدوں میں سے سب چوتھے نمبر پر ہے. یعنی کہ چوتھی یہ مسجد ہے جو اہمیت کی حامل ہے. اور پہلی تو مکہ میں ہے یعنی مسجد الحرام ہے، دوسری جو ہے مسجد نبوی ہے، پھر تیسری مسجد اقصیٰ اور چوتھی یہ مسجد یعنی کہ کوفہ کے اندر جو یہ مسجد ہے. یہ اس کا جو ہے یہ جو مسجد کو وسیع کیا گیا ہے یہ وہ والا ایریا ہے. یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں. جو پہلا والا ایریا ہے وہ اس وقت کے زمانے کا ہی ہے جہاں پر مولا کے زمانے میں جو مسجد ہوا کرتی تھی. جی ویورز، ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں باب ثعبان.
کہ مناظر یہ باب ثعبان اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ثعبان عربی میں اژدہے کو کہا جاتا ہے، اور جب مولا کی حکومت کے دوران جب مولا اس مسجد میں موجود تھے تو کہتے ہیں کہ ایک جن جو ہے وہ اژدہے کی شکل میں یہاں سے گزر کر مولا کے پاس آیا تھا، اور سب لوگ ڈر گئے تھے، تو وہ یہاں سے رینگتا ہوا مولا کے پاس گیا تھا، اور مولا سے اس نے اپنا کوئی مسئلہ پوچھا، اور پھر واپس اسی جگہ سے وہ واپس چلا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جن تھا وہ سانپ کی شکل میں، یعنی اژدہے کی شکل میں وہ یہاں پر آیا تھا، اور مولا سے اپنے کوئی قبیلے کا یا اپنے کسی اس کا مسئلہ پوچھنے آیا تھا، تو وہ یہاں سے پوچھ کر اس دروازے سے وہ گیا تھا۔ تب سے اب تک اس دروازے کا نام باب ثعبان ہے، یعنی کہ اژدہا، باب اژدہا یعنی اژدہے والا دروازہ۔ تو یہ دیکھیے کہ یہاں پر کس قدر جو ہے وہ مقامات ہیں، اور مولا کے فیصلے جو اس وقت ہوا کرتے تھے۔ مولا یعنی آپ سب کو پتہ ہے کہ مولا جن و بشر کے جو ہے وہ امام ہے، اور جن و بشر جو ہے وہ مولا سے اپنے اپنے جو مشکلیں ہیں یا فیصلے ہیں وہ مولا سے کروایا کرتے تھے، اور یہ دیکھیے کہ جانور بھی جن بھی جو ہے وہ مولا سے اپنے فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے۔ جی وہ ویورز، ابھی ہم جا رہے ہیں مقام محراب امام علی کی جانب۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مولا کو جو ہے وہ یہاں پر نماز ادا کرتے تھے، تو مولا کو جو ضربت لگی ہے، ہمارے امیر کائنات کو جو ضربت لگی ہے، وہ مقام بھی اسی مسجد میں ہے، اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ وہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہم اس جگہ کی اس یعنی کہ مقام کی بہت زیادہ ہم اس کو احترام کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے مولا کو ضربت لگی تھی، اور یہ وہ محراب ہے۔ ہم آپ کے ساتھ اس محراب کے جو ہے ویوز شیئر کروں گی، مناظر شیئر کروں گی۔ یہاں پر وہ دیکھیے محراب امام علی بھی مینشن ہے، یہاں سے ایک طرف عورتوں کا ایریا ہے اور دوسری طرف جینٹس کا ایریا ہے، تو میں یہاں سے عورتوں والی سائڈ سے یہ دیکھیے اندر جا رہی ہوں، اور آپ کے ساتھ میں مناظر شیئر کرتی ہوں۔ یہ دیکھیے اندر سے بھی کس قدر یہ خوبصورت مسجد بنائی ہوئی ہے، لیکن چھتیں جو ہیں وہ لکڑی کی ہی ابھی تک انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ روحانیت یا ایک قسم کی جو ایک آتی ہے وہ پرانی چیزوں سے زیادہ فیل ہوتی ہے۔ اور ویورز، یہ جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی سکرینز پر، یہ مولا کا ممبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ یہ وہ ممبر ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے مولا بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، جو اتنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ جو ہے وہ خطبے دیا کرتے تھے، جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، یعنی کہ وہ نہج البلاغہ کے جو خطبے ہیں وہ مولا اسی ممبر پر بیٹھ کر ہمارے جو ہے وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور یہ وہ ممبر ہے مولا کا جہاں پر مولا بیٹھ کر کہا کرتے تھے حیدر ہوں میں حیدر۔ یہ وہی ممبر ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ سنگ مرمر کا انہوں نے بنا کر ایک زیارت کے طور پر ایک سیو کر دیا ہے لکڑی لگا کر، تاکہ لوگ زیارت کر سکیں۔ یہ بالکل اس کے پاس ہے، اور یہ دیکھیے یہ باب الصدہ ہے، اس کے ممبر کے ساتھ ہی یہ وہ دروازہ ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر مولا جو ہے وہ اس دروازے سے داخل ہوا کرتے تھے، جب اپنے گھر سے یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو وہ اس دروازے سے آتے تھے، لیکن معاویہ نے اس دروازے کو پھر اپنے حکومت میں اس کو بند کروا دیا تھا، تو لیکن نشانی کے طور پر لوگوں نے آج بھی اس دروازے کو سیف ہے، اس پہ شیشہ لگا کر اس کو سیف کر دیا گیا ہے۔ لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، یہ مولا کی آنے جانے کی جگہ ہے، ہم اس جگہ کو بہت احترام کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ویورز، یہ مقام نوح ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا، یہاں پر حضرت نوح کا گھر ہوا کرتا تھا، یہاں پر ان کے جو تندور تھا جس میں سے پانی نکلا تھا وہ یہ جگہ ہے، یہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے سامنے ہے ابھی وہ جگہ جہاں پر ہمارے اور آپ کے مولا کو ضربت لگی تھی، اور انہوں نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ دیکھیے آج بھی ان کی جو مقام ہے اس پر یہ فقرہ یا جملہ ابھی تک لکھا ہوا ہے، فزت ورب الکعبہ، کہ بے شک خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ یہ دیکھیے لوگوں نے کس قدر نذرانے ڈالے ہوئے ہیں، یہ وہی مقام ہے۔ یہاں پر 19 رمضان کو بہت زیادہ ایک ماحول ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ، زندگی رہی تو یہ آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کر رہی ہوں وہ مقام جہاں پر ہمارے امام کو عبد الرحمن ابن ملجم لعنت بے شمار اس نے ہمارے مولا کو ضربت لگائی تھی۔ جرت کس میں تھی جو آتا رو برو علی، قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا۔ جی بالکل، کیونکہ کوئی بھی مولا کا جو دشمن ہے وہ مولا کے سامنے سے تو وار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ مولا کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا، تو قضا نے جب وار کیا تو پشت سر سے کیا، وہ بھی نماز کی حالت میں کیا، جب مولا جو ہے نماز کے افضل ترین رکن میں موجود تھے، یعنی کہ سجدے کی حالت میں موجود تھے، تب
اس ملعون نے مولا کے سر پر زہر میں بھجی ہوئی تلوار سے ضرب لگائی اور مولا 3 دن تک جو ہے وہ تکلیف میں رہے اور بالآخر 21 رمضان کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ مقام ہے ماشاءاللہ سے، یہ بہت ہی بہترین زیارت ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب آئیں اور ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں بار بار آپ کو یہ زیارت کروا رہی ہوں، یہ دیکھیے باب سدہ کی میں پھر سے آپ کو زیارت کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے۔ یہ وہ ممبر ہے، یہ ماشاءاللہ سے یہاں پر لوگ زیارت کر رہے ہیں اس ٹائم، اور بہترین جو ہے وہ یہاں پر ماحول ہے۔ اب آج کل تو ویسے رش نہیں ہے تو، لیکن 21 رمضان کو یہاں پر قدم رکھنا، داخل ہونا، زیارت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ویورز، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ والا ولاگ بھی پسند آئے گا، آپ کی انفارمیشن میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا، آپ کو مسجد کوفہ کی پیاری پیاری باتیں سن کے بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا، کیونکہ مجھے سنا کر تو آپ کے ساتھ شیئر کر کے بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔ تو مجھے اب دیجیے اجازت، انشاءاللہ جو اس میں دوسرے مقامات ہیں وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اس میں مختار ثقفی کی بھی قبر ہے اور مسلم ابن عقیل کی بھی یہیں پر قبر ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔